نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آ سکیں اور شام کی قربانی خدا ان کی حضوری میں نظر کر سکیں، اپنے ہونٹوں کا پھل اسے دے سکیں، اور یہ بڑی مبارک حالی ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ہیں اور خداوند کی برکت ہماری زندگی میں موجود ہے۔ آئے ہم اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیں گے۔ خدا کا کلام جو لا تبدیل ہے، معتبر ہے اور محبت سے بھرا ہوا ہے، شفقت سے بھرا ہوا ہے، اور کلام مقدس میں روحانی اصول موجود ہیں، اور آج ہم برکت کا ایک روحانی اصول سیکھیں گے، بڑھوتی کا ایک روحانی اصول سیکھیں گے، انکریز کا، بڑھنے کا ایک روحانی اصول سیکھیں گے۔ میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں، سلاطین کی کتاب، پہلا سلاطین اور اس کی 17 باب میرے ساتھ کلام مقدس میں سے کھولیں۔ آج ہم ایک بڑا سادہ اصول جو کہ بڑھوتی کا ہے، ترقی کا ہے، انکریز کا ہے، پھال کا ہے، وہ اصول ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اور خداوند کی برکت کو حاصل کریں گے۔ آئے میرے ساتھ کھولیں پہلا سلاطین اس کا 17 باب اور اس کی 8ویں آیت سے کلام مقدس کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کلام میں یوں لکھا ہے، تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے ساتھ لیتی آنا۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں۔ اور ایلیا نے اسے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مینا برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کھپی میں کمی آئے گی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سب کہیں آمین۔ روحانی بڑھوتی کا ایک اصول، روحانی ترقی کا ایک اصول، روحانی پھال کا ایک اصول۔ آج ہم صرف ایک اصول سیکھیں گے، غور سے۔ جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں اور اس کا 11 باب دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہم ایمان ہی سے جانتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے پیدا ہوئے، بنے۔ خدا نے فرمایا اور عالم پیدا ہوئے، روحانی عالم بھی اور جسمانی عالم بھی۔ یہ ظاہر چیزوں سے نہیں بنا، یہ زمین ظاہر چیزوں سے نہیں بنی، یہ آسمان ظاہر چیزوں سے نہیں بنا، بلکہ خدا کے کہنے سے
بنا ہے. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور خدا نے جب زمین کو اور آسمان کو بنایا ہے تو خدا نے اس میں برکت کو رکھا ہے, روحانی برکت کو رکھا ہے. خدا نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس نے انسان کی زندگی میں روحانی برکت کو رکھا ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور میں آپ کو بتاؤں وہ روحانی برکت کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے. وہ خدا کا کلام ہے. خدا نے عالم پیدا کیے اور اپنے کلام سے پیدا کیے, کلام کی قدرت سے پیدا کیے. تو اپنے کلام کی قدرت سے ہی سب کچھ سنبھالتا ہے. اور کلام کو ہی مجسم کیا, یسوع کو مجسم کیا تاکہ وہ ہماری زندگی میں کلام ہی کی برکت کو لے کر آئے. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اب آج میں آپ کو جو روحانی اصول بڑھوتی کا بتانے لگا ہوں, یہ آپ نے غور سے سنا. انسان کو جب خدا کلام دیتا ہے تو انسان جب اس کلام کو جو پہلے سے ہی موجود چیزیں ہیں ان میں بولتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں, ترقی ہو جاتی ہے, بڑھوتی ہو جاتی ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور اس کہانی میں بھی اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. یہاں پر خدا نے اپنے بندہ ایلیا پر کلام کو نازل کیا اور اسے ایک فرمان جاری کیا کہ سیدا کی سارپت کو جا, وہاں ایک بیوہ ہے. سیدا کے سارپت میں صرف ایک بیوہ نہیں تھی, بہت سی بیوائیں تھیں, لیکن ایک بیوہ ان میں سے چنی گئی. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. بہت سے لوگ خاندانوں میں ہوتے ہیں, بہت سے لوگ کالونیوں میں ہوتے ہیں, بہت سے لوگ شہروں میں ہوتے ہیں, ملکوں میں, سب نہیں چنے جاتے. لیکن خدا دلوں کو جانتا ہے اور جو شخص اس کو پسند آ جاتا ہے وہ اس پر رحم کرتا ہے اور اسے چن لیتا ہے. اس بیوہ کو خدا نے چن لیا. اور کس مقصد کے لیے چنا؟ کیونکہ اس وقت علاقے میں کال تھا, بڑا کال تھا. آپ نے کورونا کے دنوں میں کال کو دیکھا ہوگا, بڑے لوگ ہلاک ہوئے کمی کی وجہ سے, جاب نہ ہونے کی وجہ سے, اور کئی مسئلے مسائل کی وجہ سے. اس سے پہلے بھی اپنے مختلف جو کال ہیں, جو مختلف قسم کے مسائل ہیں, ان کو سنا ہوگا. آج کل فلڈ جو ہے بہت زیادہ ہے, بہت سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, بہت سے ہوئے ہیں, آپ نیوز کو سنتے ہوں گے. اور اس وقت بھی ایسا کال تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا اور بیوہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. وہ بتاتی ہے اس کے بعد مٹھی پر آٹا تھا, کپی میں تھوڑا سا تیل تھا. اور ایلیا جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کہتا ہے مجھے پانی پلا. پھر اسے کہتا ہے کہ ہاں میرے لیے ایک ٹکیا بنا کر لا, روٹی بھی لا. تو وہ کہتی میرے پاس کوئی روٹی نہیں ہے, میرے پاس مٹھی پر آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے, اور میں اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے لیے اس میں سے روٹی بناؤں گی, اس کو ہم کھائیں گے اور ہم مر جائیں گے, کیونکہ اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنا الزام بھی اس سے بتا رہی ہے. لیکن خدا نے ایلیا کو بھیجا, اپنے خادم کو بھیجا, اپنے نبی کو بھیجا تاکہ وہ اس سارپت کی بیوہ کو برکت دے. تو نبی کیا کہتا ہے, 13ویں آیت میں لکھا ہے, اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر, جا اور جیسی کہتی ہے کر, پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ, اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا. آمین. آمین. غور سے سنیں, خدا کے ہاتھ میں جب آپ کسی چیز کو دیں گے تو اس پر برکت ہے. خدا کے ہاتھ میں دینے سے مراد ہے خدا کے نبی کے ہاتھ میں دینا, خدا کے خادم کے ہاتھ میں دینا. اور جب ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں تو یہ جو جملہ ہے یہ دنیا سے بالکل ہٹ کے جملہ ہے. کیسے؟ خدا کا خادم نبی کہہ رہا ہے کہ جا جیسا تو کہتی ہے ویسے ہی کر, پر پہلے مجھے کھانا دے, پہلے میرے لیے ٹکیا بنا, پہلے میرے لیے روٹی بنا, اس کے بعد اپنے لیے بنانا, اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے بنانا, پہلے مجھے دے.
روحانی ترقی کا اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ خدا کے ہاتھ میں دیں گے اس میں بڑھوتی آئے گی، اس میں ترقی آئے گی۔ آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے، ہوا میں باتیں نہیں کرنی کہ خداوند تو مجھے برکت دے دے، خداوند تو میرے لیے یہ کر دے، خداوند تو میرے لیے وہ کر دے۔ یہ ہوا میں باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کو وہ چیز لانی ہوگی جس پر آپ برکت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بیج نہیں ہے تو آپ زمین کو کہیں گے کہ میرے لیے انگور اگا، میرے لیے آم اگا، میرے لیے اچھی چیزیں اگا، میرے لیے کھجوریں اگا۔ کہتے جائیں، آپ کہتے جائیں، زور سے کہیں، زور لگا کر کہیں، کیا اگیں گی؟ ہرگز نہیں۔ زمین پر خدا نے جو ہمیں اصول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جو کچھ خدا نے پہلے سے ہی پیدا کیا ہوا ہے اسی پر ہم برکت دے سکتے ہیں۔ ہم کلام کو جو ریسیو کرتے ہیں وہ خدا کی پہلے سے موجود چیزوں پر اس برکت کو بھیجتے ہیں، اس کلام کو بھیجتے ہیں۔ خدا نے کوئی چیز، کسی چیز کا وجود نہیں تھا تو خدا نے سب کچھ پیدا کیا اپنے منہ کے کلام سے، لیکن جب خدا کا کلام ہم تک پہنچتا ہے، ہماری زندگی میں نازل ہوتا ہے، تو آگے کچھ چیز ہونی چاہیے جس کو ہم بلیس کریں۔ آمین، پریز لارڈ، ہالیلویا۔ اس جملے سے کتنی خود غرضی نظر آتی ہے کہ نبی کہتا ہے نہیں 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 نہیں، آپ اگر اس کو اس طرح پڑھیں، نہیں آپ پہلے آپ نے بھی نہیں کھانا، آپ کے بیٹے کے لیے نہیں کھانا، میں نے پہلے کھانا، مجھے پہلے بنا کے لا، میرے لیے تو لے کر آؤ۔ لیکن یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ بلیسنگ کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے خدا ہے، سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی، پہلا پھل، فرسٹ فروٹ، فرسٹ بورن، فرسٹ، پہلے بادشاہی ہے، پہلے راست بازی ہے، پہلے خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں اس میں سے پہلے میں بھی کھا لوں، یہ بھی کر لوں، فلاں بھی کر لوں، پلاننگ۔ بچ جائے گا تو خدا کو دے دیں گے، نہیں بچے گا تو دیکھی جائیں گے۔ یہ اصول بالکل نہیں۔ اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے خدا کی حضوری میں لانا ہے، اور جو لائیں گے اس پر ہی برکت آئے گی۔ آمین، آمین۔ اور جب اس نے ایسا کیا تو کیا ہوا؟ خدا کے خادم ایلیا نے برکت کے جملے بولے ہیں۔ پریز لارڈ، ہالیلویا۔ اس نے کیا برکت بولی ہے؟ غور سے سنیں۔ پہلے اس نے کوئی برکت نہیں بولی، نہ اس کو بتایا ہے، اسے کچھ نہیں بتایا۔ جب وہ لائی ہے تو پھر کیا اس نے کہا؟ 14ویں آیت میں جب اس نے مانا ہے، جب اس کو حکم جاری ہوا ہے تو کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر بھی نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کوپی میں کمی آئے گی۔ آمین۔ آیا ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پریز لارڈ، ہالیلویا۔ خدا پھر حکم جاری کر دیتا ہے کہ آٹے کا مٹکا بھی خالی نہیں ہوگا، کپی میں سے تیل بھی خالی نہیں ہوگا، کیونکہ اس آٹے کے مٹکا پر اور اس کپی پر خدا کے خادم نے برکت کو جاری کیا ہے۔ پریز لارڈ۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے جس کو سمجھ آئے۔ خدا یسوع مسیح سے سیکھیں۔ بڑی بھیڑ وہاں پر آ گئی ہے، لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے ہیں، شام کا وقت ہو چکا ہے۔ شاگرد کہتے ہیں جانے دے، رخصت کر تاکہ یہ آس پاس کے گاؤں میں جا کر کھانا کھائیں۔ تو خدا یسوع کیا کہتے ہیں؟ تم ہی ان کو کھانے کو کچھ دو، تم انہیں کھانے کو کچھ دو۔ اور شاگرد جو ہے وہ جسمانی اصول سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 300 دینار کا کھانا بھی ان کے لیے کم ہوگا۔ وہ پیسوں کا حساب کر رہے ہیں کہ اگر ہم کھانا لینے جائیں تو کتنا خرچہ آئے گا، کتنے اخراجات اٹھیں گے، کیسے کھانا اتنا پورا کریں گے۔ لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا بچہ جس کے پاس کتنی مچھلیاں اور کتنی روٹیاں ہیں؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ اور خدا نے کہا لاؤ میرے پاس، اور ان مچھلیوں اور ان روٹیوں پر برکت دی اور انہیں بانٹ دی، اور 5000 مرد اور عورتیں اور بچے اس کے علاوہ سب کھا کر سیر ہوئے اور 12 ٹوکرے
جو ہے بھرے ہوئے اٹھائے. آمین آمین. میرا سوال آپ سے ہے, کیا خداوند یسوع مسیح 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں نہ بھی ہوتی تو وہ کہتا کہ روٹیاں آ جائیں اور مچھلیاں آ جائیں اور وہ سب کو سیر اور رسودہ کر دیتا؟ کیسا ممکن تھا؟ بطور خدا اس کے لیے ممکن تھا, لیکن چونکہ وہ انسان بن کر آیا تھا, اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. انسان کے لیے کیا اصول میں آپ کو سکھا رہا ہوں آج. ہمارے لیے کیا اصول ہے؟ کچھ ہونا چاہیے جس پر ہم برکت. وہاں پر اس لیے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں, وہ لائی گئیں, وہ پیش کی گئیں, وہ سامنے لائی گئیں, پھر ان پر برکت ہوئی, اور پھر وہ بڑھوتی ہوئی, پھر وہ انکریز ہوا, پھر وہ ترقی ہوئی, اور پھر وہ بانٹی گئی. آمین آمین. دوسری دفعہ بھی خدا یسوع مسیح نے جب